السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کی نثریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک اپنی تمام تر نکہتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نزول جلال فرما چکا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پاروں کا تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تحفظ کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کر لیں، اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کا تفسیری جائزہ اور شرعی حکم پھر سورہ فاتحہ کا تفسیری خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی قاری قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو وہ تعوذ و تسمیہ ہی سے تلاوت شروع کرتا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ وسواس شیطانی سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تعوذ کہلاتا ہے۔ اسی سے تعویذ ہے، یعنی پناہ لینا یا پناہ میں آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ نزول تعوذ کے بعد رب کریم نے قبل از قراءت قرآن تعوذ پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ امام ابو بکر احمد بن علی جساس رازی حنفی اپنی معروف تفسیر احکام قرآن میں فرماتے ہیں، جب کوئی شخص قرات کرے تو لازم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ پڑھے، اور حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے استعاذہ کرے۔ پناہ مانگنے اور پناہ بارگاہ الہی میں آ جانے کا حکم اس لیے ہے کہ بشر بلا امداد الہی شیطان کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی نکل آیا کہ بندے مومن کو غافل و بے فکر کسی وقت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ افسردگی، مایوسی، نا امیدی، غصہ اور غضب کے وقت استعاذہ کرنا مستحب ہے۔ اب آئیے بسم اللہ شریف کا تفسیری جائزہ اور اس کا شرعی حکم سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ علامہ احمد ساوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی ہر اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی
تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، سماعت کریں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ سے ہر سورت کے شروع میں ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی اس آیت مبارکہ میں آئی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ امام جاری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے تاکہ قرآن کریم کی ایک آیت رہ نہ جائے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی طرف۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن عظیم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا جس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ آئیے اس کے جو چند مشہور نام ہیں وہ یہاں پر شمار کرائے دیتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورۃ الحمد۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3، 4، ام القرآن، ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، السبع المثانی۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی ایک سے زائد مرتبہ یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9، 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔
نمبر 11 تا 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا۔ نماز کی وجہ سے میں جواب نہ دے سکا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ شعب الایمان میں ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین آئیے سماعت کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کے حقدار صرف اس کی ذات ہے، عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے، اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے دعا و التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اسے صلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی، اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے وللضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر
قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے، وہ اسے عطا ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو تفسیری خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967842544